السلام علیکم. سیریہ 10 میں خوش آمدید. میں ہوں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں, اپنا خیال رکھ رہے ہیں اور آف کورس کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکے اپنی سوسائٹی میں, کمیونٹی میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم سب کی ایک انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے, اپنا ایک فرض ہے اپنے ملک کی طرف, اپنے ملک کے لوگوں کی طرف. اور اگر ہم ہمیشہ یہ سوچتے رہیں کہ کوئی اور کیا کر رہا ہے, ملک کے تو حالات ہی اچھے نہیں ہیں, یہ پرابلم ہے, یہ فلاں ایشو چل رہا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم ایک ایکسکیوز کی طرح اس کو استعمال کرتے ہوئے اگر اپنی اچھی طرح رسپانسبلٹی نہ بھی کریں تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا. بٹ ڈیفینیٹلی اس چیز کا خاص خیال رکھیں, اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کریں. دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے اس چیز پر دھیان مت دیں. اپنی طرف سے لوگوں کے لیے اچھا کریں. اگر آپ کسی کے لیے کوئی کام آسان کر سکتے ہیں تو وہ کر دیں. اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے, آپ کسی کو سکھا سکتے ہیں, وہ اسکل سکھا دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز بتا سکتے ہیں جو کہ ان کی لائف کو پازیٹیولی امپیکٹ کر سکتی ہے, تو اپنے نالج کو شیئر کریں. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو کر کے ہم شاید ایک لارج اسکیل امپیکٹ تو نہیں لا سکتے, تبدیلی نہیں لا سکتے, بٹ اپنا حصہ اور اپنا جو فرض ہے اس کو ضرور پورا کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اس سے پہلے کہ آج کے موضوع کی طرف جائیں, ویدر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. آج کے موسم کی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے. میکسیمم ٹمپریچر فیصل آباد شہر میں 19 ڈگریز اور کم سے کم 4 ڈگریز رہے گا. اس کے علاوہ اگر ہم یو وی انڈیکس کی بات کرتے ہیں تو 2 ہے. اس کے علاوہ بارش کے اگلے 10 دن میں کوئی امکانات نہیں. فیصل آباد شہر میں ہوا 4 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چل رہی ہے. ہیومیڈیٹی 70% ہے, ویزیبلٹی 19 کلومیٹرز ہے. اور ایون دو اس وقت ٹمپریچر 12 ڈگری سے آپ کو محسوس تھوڑا ٹھنڈ زیادہ ہوگی آپ کو محسوس, جسٹ بیکاز ہوا چل رہی ہے اور ہوا کی وجہ سے آپ کو ٹھنڈک زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے. 3 چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. سن پروٹیکشن کا لازمی طور پہ استعمال کریں, ہائیڈریشن کا بہت زیادہ خیال رکھیں, اور جب بھی آپ گرم کمروں سے ٹھنڈے ایریاز میں نکلتے ہیں, وہ چاہے اپنے گھر کے اندر ہی آپ کمرے سے باہر نکل رہے ہیں اور باہر ہیٹنگ نہیں تھی, تو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. کسی نہ کسی جیکٹ کا استعمال کریں, سویٹر کا استعمال کریں, شال کا استعمال کریں, تاکہ آپ کو سردی نہیں لگے. اور بڑا آسان ہوتا ہے اس موسم کے اندر بیمار ہو جانا. ہم چاہتے ہیں آپ لوگ صحت مند رہیں, اپنا خاص طور پہ خیال رکھیں. تو جی آگے بڑھتے ہیں, اپنے آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ جتنا ہماری کوشش رہتی ہے آپ لوگوں کو پولیٹیکلی اویئر رکھیں, آپ کو پولیٹیکل نالج مکمل طور پہ موجود ہو, تاکہ اپنے حساب سے آپ فیصلے لے سکیں. ہر شخص کا, ہر پاکستانی شہری کا ہمارے پولیٹیکل ایٹماسفیئر میں پورا کا پورا کنٹریبیوشن ہے, پورا آپ کا حصہ ہے. اسے آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں, کس کو سپورٹ نہیں کرتے. ہمارا کام ہے آپ تک فیکٹس اینڈ فگرز لے کر آنا, ڈفرینٹ اوپینینز, ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز کو لے کر آنا. 2 بہت ہی خاص مہمان آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ عبدالرحمان موجود ہیں, جو کہ سٹی 41 سینئر رپورٹر. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ صاحبزادہ حافظ محمد امجد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ پروونشل جنرل سیکرٹری علماء مشائخ ونگ PMLN ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح میں بات کر رہی تھی عبدالرحمان کے, آج کے وقت میں ہر کسی کو پولیٹیکلی اویئر ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, اینڈ ہماری یہی کوشش رہی ہے ہمیشہ کہ فیکٹس اینڈ فگرز کو آگے لے کر آئیں. اگر ہم 2023 کی بات کرتے ہیں تو کیا ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے پولیٹیکلی, اور کیا پچھلی دفعہ بھی ہمارے جب یہ ڈسکشن ہوا تھا, کیا اس سے کوئی اور ایسی تبدیلیاں ہیں جو کہ پولیٹیکلی چیزوں کو بدل سکتی ہیں؟ تھینک یو فاطمہ. دیکھیے بڑی آپ نے خوبصورت بات کی. 2023 میں کچھ عہد بھی کرنے چاہیے کہ جس طرح سے ہمارا ٹو مچ جو پولیٹکس پہ فوکس رہتا ہے وہ بھی تھوڑا کم ہونا چاہیے. اکانومی پر زیادہ فوکس ہونا چاہیے کہ اس کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے, کیونکہ سیاست تو بچ ہی جائے گی, لیکن اگر آپ کی اکانومی نہ بچی تو پھر جو ہے وہ اسٹیٹ کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہمارا کہ ہم اپنی سیاست بچانے کے چکروں میں رہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو اکانومی ہے وہ ہماری داؤ پر لگی رہتی ہے. تو ابھی یہ جو صورتحال 2023 میں بنی ہوئی ہے, اس میں لازماً اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کچھ ایسے کانٹیکٹ میں جانا چاہیے, چارٹرڈ آف اکانومی ٹائپ کوئی چیز کرنی چاہیے کہ جس میں اکانومی پر کوئی حرف نہ آنے پائے نا. اگر جو بھی اپوزیشن ہو وہ یہ کبھی اکانومی پر کوئی بھی سوال نہ اٹھائے, کبھی بھی ایسے اقدامات نہ کرے کہ جس پر ملک جو ہے وہ, بلکہ ڈیفالٹ تو دہانے پر کھڑا ہے نا, ہوا پڑا ہے. ابھی دیکھیں کہ ہمارے پاس LCs اوپن نہیں ہو رہی, ہمارے پاس کچھ بھی ڈالرز نہیں بچے ہوئے, ڈالر کی جو بلیڈنگ ہو رہی ہے, افغانستان جا رہا ہے, دوسرے ممالک میں جا رہا ہے. تو ابھی یہاں پر مسائل درپیش ہیں. ابھی ہم LCs اوپن نہ کرنے کی وجہ سے تمام سبزیاں, تمام اشیاء خوردونوش امپورٹس وہ ساری کی ساری بند ہوئی پڑی ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کچھ ایسے فیصلے ہونے چاہیے کہ جب بھی کوئی بھی حکومت کسی بھی طرح سے آ جاتی ہے تو اس کے خلاف سیاسی محاذ کھولنا ہے, معاشی محاذ کبھی بھی نہیں کھولنا چاہیے نا. ابھی جو PTI معاشی محاذ کھول کے بیٹھی ہے اس کی وجہ سے پورے ملک کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.
تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. پھر حکومت کو بھی چاہیے کہ کسی نہ کسی پر جو ہے نیگوسیشن کرنی چاہیے. دیکھیں ابھی سال کے پہلے مہینے کے آغاز میں ہی جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا رولا ڈل جائے گا کہ وہ کدھر جاتی ہے اسمبلی, کیا وہاں پر عدم اعتماد ہو پاتی ہے, چوری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیے پائیں گے یا نہیں, کیونکہ ابھی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کے جو اراکین ہیں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں اور پرویز الہی کو ووٹ نہ دیں. اگر وہ ووٹ نہیں لے پاتے اپنے تو وہ سی ایم نہیں رہیں گے. پھر اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ سی ایم کا انتخاب ہوگا تو اس میں یقیناً پھر نون لیگ یا جو بھی جیتتا ہے, لیکن جو ایک عدم استحکام شروع ہوا ہے پچھلے 8-9 ماہ سے وہ کنٹینیو رہے گا. تو یہ کنٹینیوٹی ختم کرنی ہے, استحکام کی کنٹینیوٹی چاہیے, کیونکہ اگر اکتوبر میں انتخابات ہونے ہیں اور تب تک ایسے ہی معاملات چلتے رہے تو اگر ملک کا دیوالیہ نہ بھی نکلا تو لوگوں کا دیوالیہ نکل جائے گا, بزنس مینوں کا نکل جائے گا, انڈسٹری بند ہو جائے گی. ابھی دیکھ لیں کہ برائلر کی قیمتیں 500 روپے پر آ گئی ہیں, تو یہ تو پھر مطلب کچھ بھی لوگوں کے بس میں نہیں رہے گا, لوگ چیخ اٹھیں گے. IMF کی جو ڈیل ہے اس پر پورا اترنے کا مطلب ہے کہ لوگوں کا کڑاکا نکال دینا, پھر بند ہو جائے گی اور گروتھ ریٹ رک جائے گا. اینڈ اگر ہم 2022 کو دیکھتے ہیں تو شاید یہی پیٹرن ہمیں نظر بھی آیا عبدالرحمان, جہاں پر بزنس سفر کر رہے تھے, ہر طرح سے آپ کو انڈسٹری, جاب, امپلائمنٹ نمبرز آپ کو گرتے ہوئے نظر آئے, اینڈ اوور آل ہماری اکانومی کافی زیادہ اسٹرگل کر رہی تھی, اینڈ جس کی وجہ سے عوام پر پوری طرح سے امپیکٹ پڑا, انفلیشن انتہا سے باہر ہو گئی. اور اگر 2023 میں وہی پیٹرن کنٹینیو رہتا ہے تو بہت مشکل ہوگا ایک عام شخص کے لیے, ایک عام آدمی کے لیے سروائیو کر پانا. چیزیں اتنی مشکل ہوتی جا رہی ہیں عام عوام کے لیے. 2023 کو لے کے آپ کے کیا پلانس ہیں اور کس طرح سے اکانومی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ 2023 میں پاکستان اور پاکستان کی عوام جو پچھلے 4 سال سفر کرتی رہی ہے, انشاءاللہ ان مشکلات سے ہم نکلیں گے اور یہ ملک مزید ترقی کی طرف بڑھے گا. جو بات عبدالرحمان نے کہی یہ بات ٹھیک ہے کہ کسی بھی ملک میں سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ اس کی معیشت پہ برا اثر ڈالتا ہے. اقتدار ایک آنے جانے والی چیز ہے, تو بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہماری جو اپوزیشن عمران خان صاحب کی صورت میں موجود ہے, انہوں نے اقتدار جانے کا غم اتنا لگایا کہ انہوں نے ملک کی جو معیشت ہے اور ملک کا استحکام جو ہے اس کو داؤ پہ لگا کر اپنے اقتدار کے حصول کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کیا ہے جو اس ملک کو عدم استحکام کا شکار کر گیا. بدقسمتی یہ رہی ہے کہ پچھلے 4 سال میں خود بھی انہوں نے کام نہیں کیا, اور جو معاہدے ورلڈ بینک کے ساتھ یا عالمی حکومتوں کے ساتھ وہ کر کے گئے ہیں, جس کا ابھی ریسنٹلی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں دوبارہ وہ سارا اعادہ اور وہ رپورٹ اسحاق ڈار صاحب نے پیش کی ہے, جس میں ہوش ربا انکشافات شامل ہیں. اور یہ کوئی رپورٹس جو ہوتی ہیں یہ کوئی میڈیا رپورٹس نہیں ہوتی, یہ کوئی غیر ذمہ دار لوگ نہیں ہوتے, یہ ایک ذمہ دار اداروں کی طرف سے حکومتی سطح پر رپورٹس ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپ کی پچھلی گورنمنٹس نے کیا کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ کالی گھٹا ختم ہونے کو ہے, اور انشاءاللہ دن رات حکومت محنت کر رہی ہے. وہ ہمارے پاؤں میں جو زنجیریں ڈال دی گئی ہیں ورلڈ بینک کی صورت میں, اور جو قرضے لیے گئے جو پچھلے 4 سال میں پاکستان کی تاریخ کا بدترین قرضہ لیا گیا, اور پھر ترقیاتی کام اور ڈیولپمنٹ بھی آپ کو کہیں نظر نہیں آئی. اگر پچھلی گورنمنٹوں نے قرضے لیے تو اس کے ترقیاتی کام, ڈیولپمنٹ, اس کی معاشی گروتھ کو آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو اور نظر آئے گی. اس گورنمنٹ کی بدقسمتی یہ رہی ہے, اپوزیشن کی جو گورنمنٹ رہی ہے, انہوں نے جو قرضے لیے ہیں وہ نظر بھی نہیں آئے. ایک تو قرضے چلے, ہم یہ سمجھتے کہ انہوں نے قرضوں کے ساتھ قرضہ اتارا ہے تو کچھ نظر بھی تو آنا چاہیے تھا. بدقسمتی سے وہ قرضے بھی نہیں دیے گئے, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ 23 میں انشاءاللہ العزیز استحکام آئے گا, اور اس معیشت کا جو ہمیں یہ بات, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ چارٹ آف اکانومی ہونا چاہیے. میاں شہباز شریف نے جب عمران خان کی حکومت آئی تھی, فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے پہلی پیشکش یہ کی تھی کہ وزیر اعظم صاحب جو ہونا تھا ہو چکا, آپ آئیں, آپ بے شک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہی کیوں نہیں ہے, آپ آئیں, آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم مل کر چارٹرڈ اکانومی پہ سائن کرتے,
اور پھر ہمارے ساتھ آپ جو مرضی کریں، لیکن اس ملک کو بڑھنا چاہیے، یہ ملک آگے بڑھنا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پر حکمرانی ایسا وہ کیا کہتے ہیں سنجیدہ نہیں تھا. وہ اس کے اقتدار اور انتقام کی ہوس میں وہ اتنا گر گیا تھا، اس نے ملک کی معیشت کو سمجھا ہی نہیں، جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. ابھی کہا گیا عبد الرحمان بھائی کی طرف سے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے 3 لوگوں سے ہمارے سے رابطہ کیا گیا. ایک جھوٹ کی انتہا ہوتی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ بھاگ کر ہائی کورٹ میں گئے ہیں کہ جناب ہمیں اعتماد کے لیے 20 دن چاہیے. میرے ساتھ اعتماد کے لوگ ہیں، میں ابھی آتا ہوں میڈیا کے سامنے، ابھی اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں فلور آف دی ہاؤس کہ بھائی آئیں، میرے پاس یہ 180 ارکان ہیں، یہ 186 ارکان ہیں. آپ 20 دن کے لیے پہلے ہائی کورٹ کے فیصلے کے پیچھے چھپے، اور اب جب دیکھا کہ ہمارے پاس ہمارے لوگ پورے نہیں ہیں، جو ان کی پالیسیوں کے خلاف ہیں، جو ان کے رویوں کے خلاف ہیں، جو وہ میں یہ سمجھتا ہوں تحریک انصاف بھی محب وطن لوگ بیٹھے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کی پالیسی اس ملک کے ساتھ دشمنی ہے، اس کی معیشت کے ساتھ دشمنی ہے، عوام کے ساتھ دشمنی ہے. جہاں استحکام نہیں ہوگا وہاں کبھی بھی معیشت ترقی نہیں کر سکے گی. یہ ضروری ہے. بالکل. عبد الرحمان جس طرح سے بات کی، اگر کمپیریزن کرتے ہیں ہم 2018 سے لے کر 2022 تک، اور اس کے بعد ہم آف کورس 2022 سے 2023 کا سفر دیکھتے ہیں، یہاں پر 2 ڈفرینٹ پارٹیز، پی ٹی آئی اور اس کے بعد پی ایم ایل این، آف کورس ابھی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ڈفرینٹ پروونسز کے اندر آپ کو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز نظر آتی ہیں. کیا ڈفرینس رہا؟ کہاں پر چیزیں صحیح کی گئیں؟ کس نے صحیح کی؟ کون سی چیزیں؟ اور اس وقت جو سیناریو ہے اس کی رسپانسبلٹی کس پر جاتی ہے؟ فاطمہ دیکھیں 2018 سے 22 تک گورننس کے ایشو تو کسی حد تک رہے ہیں، لیکن کافی بہتر طریقے سے ملک چل رہا تھا، اکانومی بہتر طریقے سے چل رہی تھی، 6 پر گروتھ ریٹ پہنچ چکی تھی، پیٹرولیم مصنوعات بھی کافی حد تک جو ہے وہ بہتر تھیں، ڈالر کی قیمت بھی شروع کے دنوں میں جب حکومت آئی ہے تو بڑی تھی، لیکن اس کے بعد سمجھ لیں کہ 4 سالوں میں محض 50 روپے تک جو ہے وہ ڈالر انکریز ہوا تھا. تو یہ کافی بہتر تھا. جو ایکسپورٹ ہے وہ ریکارڈ اس نے لگایا ہے آخری سال میں، تو 30 ارب ڈالر کی جو ایکسپورٹ ہوئی ہے. تو یہ ملک مجموعی طور پر چلے جا رہا تھا. تھوڑی بہت مہنگائی کی شرح 12% پہ تھی، جو پہلے 6-7 پہ تھی، تو کافی زیادہ ڈبل ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد تو جب اپریل میں جو حکومت چینج ہوئی ہے اس کے بعد اب تک تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہمیں کوئی کسی بہت بڑے طوفان کا سامنا ہے، جیسے نااہل ٹولہ جو ہے وہ حکومت پر مسلط ہو گیا. دیکھیں اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے، جنوری میں جو ہمارے پاس ایسٹس تھے وہ 20-22 ارب ڈالر تھے، ابھی تو ہے ہی نہیں، وہی 5-6 ارب ڈالر پڑے ہیں جو دوست ممالک سے لیے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو ڈالر کی قیمت دیکھ لیں وہ تو قابو ہی نہیں آ رہی. انٹر بینک کی اگر بات کریں 226 ہے، لیکن ویسے تو 250 میں بھی نہیں مل رہا. ایل سیز اوپن نہیں ہو رہی، لوگ جو باہر جا رہے ہیں وہ ڈالر اپنی جو بھی قیمت ملتی ہے اس میں خرید کر جا رہے ہیں. تو اس کے علاوہ گولڈ دیکھ لیں، وہ تقریباً 1,80,82 پہ آیا ہوا ہے، وہ 2 لاکھ پہ شاید چلا جائے کچھ ہی دنوں میں. باقی کاروبار دیکھ لیں، انڈسٹری 50% تک بند ہو گئی ہے. پراپرٹی کا کام دیکھ لیں، کنسٹرکشن کا دیکھ لیں، سارے ڈاؤن ہوئے پڑے ہیں. زراعت کا برا حال ہے. خیر اس میں ایک وجہ جو ہے وہ سیلاب کی بھی رہی، لیکن اس کے علاوہ جو اوورآل آٹے کی قیمتیں یا دوسری تمام قیمتیں، یہ مہنگائی کی جو شرح تھی وہ 30 سے واپس 27-28 پہ ہے. جو اس کے علاوہ یہاں پر شرح سود تھی بینکوں کی وہ 16% پہ چلی گئی ہے، جو پہلے سنگل ڈیجٹ میں تھی. یعنی کہ اس میں کمپیریزن تو بنتا ہی نہیں ہے. یہ تو بہت برے ماہ گزرے ہیں لوگوں کو. گرمیوں میں بجلی کا بل دینا جو ہے وہ بہت بڑا ایک چیلنج بن کے سامنے آتا تھا. ایک مہینہ نکالنا مشکل ہوا پڑا تھا. سردی میں بھی بلز تو کم ہو گئے لیکن گیس نہیں آ رہی. تو یہ تو کمپیریزن دیکھ لیں اس حوالے سے بنتا ہی نہیں. اس کا نتیجہ دیکھ لیں کہ اس کے بعد جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں نون لیگ کو بری طرح سے ہارنا پڑا ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی کے ہوں، صوبائی اسمبلی کے ہوں. یہ تاثر بن گیا. پھر جب انہوں نے یہاں پر بلدیاتی انتخابات 31 دسمبر کو کروانے تھے اسلام آباد میں، فیڈرل گورنمنٹ اس سے بھاگ گئی. کچھ دن پہلے انہوں نے جو ہے وہ ایک بل پیش کیا کہ یو سیز بڑھائی جائیں گی. مطلب بیوروکریٹک ہرڈلز اس کو کہتے ہیں جو اس میں شامل کی گئی، جس کی وجہ سے ایک تاثر یہ گیا کہ یہ الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں. جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ بھی نہیں کروانا چاہتے کہ ہار نہ جائیں، کیونکہ سرویز کے مطابق وہ ہار رہے تھے. ابھی 15 جنوری کو سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس میں بھی کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو مجموعی طور پر یہ جو ہے وہ 8-10 مہینے پی ڈی ایم کے لیے بہت برے ثابت ہوئے ہیں.
اور اگر یہ اکتوبر تک جاتے ہیں تو جو صورتحال میں نے بتائی، تو اس میں ملک اگر ڈیفالٹ نہ ہوا تو لوگ جو ہے وہ مہنگائی کے ہاتھوں مجبور ہو جائیں گے، اور پھر پی ڈی ایم کے پاس الیکشن بالکل بھی نہیں رہے گا. اگر کوئی چانس موجود بھی رہا تو وہ بھی ان کے لیے دن بدن کم ہوتا جائے گا، کیونکہ مہنگائی کو نہیں روک پا رہے، ملکی عدم استحکام کو نہیں روک پا رہے، اور لوگوں کی مشکلات وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں کہاں پر ہم 2000 اگر ہم 18 سے لے کر اب تک کا سفر دیکھتے ہیں، کون سے سب سے ورسٹ پالیسیز یا ڈیسیجنز رہے جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلی گورنمنٹ کا جو معاہدہ تھا ورلڈ بینک کے ساتھ، اور ان کی معاہدے کو کرنے کے بعد جو ہم نے کیا کہنا چاہیے نالائکی یا ہماری اپوزیشن کی حکومت نے جس کی نااہلی یہ تھی، وہ یہ تھی کہ اس معاہدے کو پورا نہیں کیا گیا. پہلے سخت شرائط پہ معاہدہ کیا اور اپنے ورلڈ بینک کو، ہمارے اسٹیٹ بینک کو ان کے پاس گروی رکھا گیا. اس کے بعد پھر اس معاہدے سے روگردانی بھی کی گئی، اور اس کا اثر یہ پڑا کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی تو انہوں نے وہ سخت شرائط ہمارے سامنے رکھی کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوتا ہمارا، قوم کے ساتھ معاہدہ تھا. تو آپ کی پچھلی گورنمنٹ نے جو معاہدے کیے تھے اس سے بھی روگردانی کی ہے. لہذا ہماری ان شرائط پر اگر آپ عمل نہیں کرتے تو ہم آپ کو وہ پیکج جو دے رہے ہیں، جو ہمارا معاہدہ ہوا اس کے تحت پیکج نہیں دیں گے. اور آپ اگر ایسا ہماری گورنمنٹ نہ کرتی، جس کی وجہ سے کابینہ اور وزیر اعظم نے مشکل حالات میں آ کے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم ان کے ساتھ اس معاہدے کو پورا نہیں کرتے، جو نہ چاہتے ہوئے ہم شروع دن سے اس معاہدے کے مخالف تھے. جب ہم اپوزیشن میں تھے ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ آگے چل کے یہ ملک کی معیشت کا بھی بیڑا غرق کرے گا، اور اس کے غلط اثرات ہماری معیشت پہ پڑیں گے اور ہماری قوم سروائیو نہیں کر سکے گی. لیکن بدقسمتی سے اس وقت کسی نے سنا نہیں. عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ وہ ایک زوم میں تھے کہ جناب یہ بہت آگے جا رہے ہیں، لیکن اس کے اثرات الٹیمیٹلی آ کے قوم کو اب بھگتنے پڑ رہے ہیں. وہ یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے گلے پڑے ہوئے یہ سانپ تھا جس سے ہمیں نبرد اذبح ہونا پڑ رہا تھا. اس کی وجہ سے پھر ہمیں وہ سخت فیصلے لینے پڑے کہ ہم کم از کم اس سرجری کر کے اس معیشت سے اس قوم کو عذاب سے نکالیں، اس بیماری سے نجات دیں، اور آگے چل کے ہم قوم کو ریلیف دیں. ہماری وزیر خزانہ نے بڑا اچھا ابھی آپ کے سامنے ایک رپورٹ پیش کی ہے کہ ہم جیسے تیسے بھی اس معاہدے سے نکلنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور عوام کو ریلیف دینے کی. دیکھیں پیٹرول کی قیمتیں کم کی گئی ہیں، وہ کوشش کی گئی ہے ریلیف جتنا میکسیمم ہو سکے اس قوم کو ریلیف دیا جا سکے. لیکن آپ یہاں یہ بھی نوٹ رکھیں کہ اب اس معاہدے سے جان چھڑانے کا ایک وقت ہے، وہ یہ 4-5 مہینے ہیں. اس میں بجٹ تک مئی تک ہم نے اس کو لے کے جانا ہے، کیونکہ اگر ہم اس معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے تو پوری دنیا میں جتنے بھی فائنینشیل آپ کے پروگرامز ہیں وہ منجمد ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں گے. اس لیے اور پھر آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اپوزیشن کی بیڑا غرق یہاں پہ بھی ہو رہا ہے کہ وہ اس اہم ترین موقع پر بھی وہ سیاست سے نہیں جانے دے رہے. روزانہ ایک بیان داغ دیتے ہیں کہ یہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، یہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. جب آپ کے گھر کا ایک فرد اٹھ کے باہر شور مچائے گا کہ بھائی میرے گھر والوں کو قرضہ نہ دے، میرے گھر والوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرے، میرا گھر تو ڈیفالٹ ہو رہا ہے، تو مجھے بتائیں کہ اس مہذب دنیا میں کون عقل مند ہے جو آپ کے ساتھ بزنس کرے، جو آپ کے ساتھ کاروبار کرے، جو آپ کے ساتھ کوئی دیگر معاملات کرے. اینڈ آف کورس بہت ساری ڈفرینٹ اور ایسپیکٹس بھی ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے بریک لیں گے. کہیں مل جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک سٹی چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اینڈ ہم بات کر رہے تھے پالیٹکس کے حوالے سے ڈفرینٹ ایشوز جو کہ آج ہمارے ملک میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ڈفرینٹ پالیسیز جنہوں نے نیگیٹولی 2022 میں یا اس سے پہلے افیکٹ کیا. اور آج اگر ہم 2023 میں دیکھتے ہیں تو ان ساری چیزوں کا آپ کو اسپل اوور افیکٹ نظر آتا ہے آج کے وقت میں. اور ڈفرینٹ ایشوز ہیں جو کہ ابھی ایگزسٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ہم انفلیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اوور آل پولیٹیکل ڈائنامکس بہت زیادہ آپ کو مشکل نظر آئیں گے. عبدالرحمان، اگر ہم گولڈ کی پرائسز کو دیکھتے ہیں یا ڈالر پرائسز کو دیکھتے ہیں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ملکی معیشت کا کیا حال ہے اس وقت. لیکن کیا آنے والے وقت میں ہم اس فیکٹ کو ریورس تو نہیں کر پائیں گے، بٹ کیا ہم ہماری عوام کے لیے آسانیاں پیدا کر پائیں گے؟
فاطمہ دیکھیں، جو انویسٹرز ہوتا ہے وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ کیسے بہتر رہے گی، ایسٹ کون سا بنائے گا جس سے وہ پروفٹ میں رہے گا. تو پچھلے کچھ عرصہ سے وہ تمام لوگ غیر ملکی کرنسیز میں اسپیشلی ڈالر میں اور گولڈ میں انویسٹ کرتے جا رہے ہیں. لوگوں کے گھروں میں ڈالر اور گولڈ پڑا ہوا ہے. دیکھیں یہ مہنگی کرنسی ہے، یہ مہنگا ایسٹ پڑا ہوا ہے کہ جس میں جو 1 kg بھی اگر کسی گھر میں رکھا ہو تو وہ نظر نہیں آتا آسانی سے نا، اس کی نسبت پیسوں کو رکھنا مشکل ہوتا ہے. اور وہ پیسے جب وہ ردی ٹکڑی بنتے چلے جا رہے ہوں، دیکھیے جس کے بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ تو ردی کی ٹکڑی بنتے چلے جا رہے ہیں نا. جس طرح سے ڈالر کے مقابلے میں ان کو مار پڑ رہی ہے کہ پچھلے برس والا 10 لاکھ جو اب وہ قیمت کے حوالے سے وہ 8-7 لاکھ کے برابر ہوگا. تو یہ چیزیں اس وجہ سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ محفوظ سمجھی جاتی ہیں کہ چاہے ڈیفالٹ بھی ہو جائے تو وہ گولڈ کو تو کچھ نہیں ہوگا، ڈالر کو کچھ نہیں ہوگا. تو یہ لوگوں کو یقین دلانا ضروری ہوتا ہے اسٹیٹ کی جانب سے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا. پھر ہی گولڈ کی ڈالر کی قیمت کنٹرول رہتی ہے، جو کہ انفارچونیٹلی ہم یقین نہیں دلا پا رہے. کیونکہ جی یہ دیکھیں سب سے زیادہ ہونے والی ایل سیز کا معاملہ ہوتا ہے جس میں شائع خورد و نوش بھی ہوتی ہیں، وہ ہماری بند پڑی ہوئی ہیں. 2 ماہ سے ہم نے کوئی ڈالر جو ہے وہ جاری نہیں کیے، صرف پام آئل لے رہے ہیں یا پیٹرول مصنوعات کے پیسے دیے جا رہے ہیں یا وہ بھی رول اوور کر رہے ہیں جو سعودیہ سے آتا ہے. تو یہ ساری صورتحال میں جو انویسٹر ہے وہ اسٹاک ایکسچینج سے بھی نکلوا رہا ہے، وہ پراپرٹی سے بھی نکال رہا ہے، وہ صرف محفوظ رہ جانے والی ایسٹ میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے. انڈسٹری اسی وجہ سے بند ہوئی ہے نا کہ ہم مہنگی بجلی جب انہیں دیں گے. دیکھیں جنوری میں اگر بات کریں پچھلے سال کی جنوری میں تو وہ بجلی دی جا رہی تھی انہیں کو 12 روپے یونٹ کے حساب سے. اوورال بجلی کا یونٹ 30 روپے کا بنتا تھا، ابھی 55 روپے 60 روپے کا بنتا ہے. ایک سال میں ڈبل اضافہ ہو گیا، گیس کا اضافہ ہو گیا، لیبر میں اضافہ ہوا ہے. تو وہ انڈسٹری کے لیے پورا کرنا ممکن نہیں ہے، نتیجہ تاً ان کی انویسٹمنٹ کہیں اور جائے گی. دیکھیں کوئی بھی اگر کوئی بندہ اپنی فیکٹری یا مل بند کرتا ہے تو یہ بہت وہ آخر وہ مجبور ہو کر کرتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں رہے. ان مواقع پر دیگر ممالک میں تو ان کے جو بینک ہے وہ سامنے آتے ہیں، اسے بیل آؤٹ پیکج آفر کرتے ہیں، کمرشل لون دیے جاتے ہیں تھوڑے انٹرسٹ پر تاکہ وہ اپنا کام جاری رکھے. کیونکہ دیکھیں ایک اگر انڈسٹری بند ہوتی ہے تو وہ 5-7 ہزار ملازمین اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بے روزگار ہونے ہوتے ہیں. تو اگر حکومت تھوڑا بہت اس کو بیل آؤٹ پیکج دیتی ہے تو وہ 5-7 ہزار ملازمین کی تنخواہ بھی سیکور رہتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کے مسئلے بھی نہیں ہوتے. ابھی کہا جا رہا ہے کہ کم از کم فیصل آباد میں ایک سال میں 1 سے 1.5 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. تو ان کی پھر وہ تنخواہوں کا مسئلہ، وہ کہاں جائیں گے، کیسے اپنا گھر چلائیں گے. تو یہ ساری چیزیں سوچنا پڑتی ہیں. اسی وجہ سے جو ملز کو یا ٹیکسٹائل کو یا کسی بھی انڈسٹری کو ریلیف دیا جاتا ہے قرضوں پر، یہ تمام چیزیں یہ سوچ کر دی جاتی ہیں جو کہ ہمارے ہاں نہیں ہو پا رہی. اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارا انڈسٹری سے پیسہ نکل کے ان ایسٹ میں جا رہا ہے جس کا کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا اور جو انویسٹر ہے صرف وہی فائدے میں رہے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2023 اگر ہم اکانومی یا فائنانسز کے حوالے سے بات کرتے ہیں بہتر ہو پائے گا؟ بالکل انشاءاللہ. میں تو مجھے یقین کامل ہے کہ ہماری گورنمنٹ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اکانومی کو سمجھتے بھی ہیں اور جنہوں نے تاریخ میں بھی پچھلے 2 ادوار میں بھی کام کیا ہے اور ملک کو وہ نکال کر لے گئے ہیں. انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے پی ڈی ایم کی یہ حکومت جو ہے خاص طور پر اسحاق ڈار صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ العزیز اکانومی کو ٹھیک بھی کریں گے، ڈالر کو بھی ریوائز کیا جائے گا اور ہر پاکستانی کو انشاءاللہ یہ احساس ہوگا کہ ہماری یہ جو محب وطن کی عادت آئی ہے اس نے ہمیں ریلیف بھی دیا ہے اور پاکستان کی معیشت کو استحکام بھی بخشا ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس وقت مشکل حالات میں گزر رہے ہیں. قوموں پہ مشکل وقت آتے ہیں، وہ بے شک ہماری اپنی ہی وجہ سے آئے ہوں، لیکن جب آپ محنت کرتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں اور سنجیدگی کے ساتھ اور لائلٹی کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ وفا کرتے ہوئے اپنی قوم کا احساس کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت بھی آتی ہے. آپ دیکھیں یہ معاہدہ اس سے اچھے انداز میں بھی یہ پچھلی گورنمنٹ کر سکتی تھی، لیکن چونکہ وہ نااہل لوگ تھے، ان کو اس کا تجربہ نہیں تھا، ان کو قوم کا درد نہیں تھا، وہ ایک انتقامی سوچ لے کر آئے تھے، وہ معیشت کی یا پاکستان کی ترقی کی سوچ نہیں تھی. آپ ان کے اندر ایک تعصب پر مبنی ایک سوچ تھی جس کی وجہ سے وہ قوم کی خدمت نہیں کر سکے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنے وزرائے خزانہ بدلے اور ہر جگہ ابھی آپ کی عدالتوں کے فیصلے ان کے بارے میں کیا آئے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں ملا کر ان کی سوچ کے عکاسی کرتی ہے
کہ وہ اس ملک کو ترقی نہیں دینا چاہتے تھے، وہ اس ملک کو ایک پلان کے تحت انہوں نے معاشی طور پر، اب دیکھیں اب وہ دور نہیں رہ گیا کہ اس میں آپ ایٹمی جنگ کریں گے، اب معیشت کی جنگ ہے. اب تو جو ملک معاشی طور پہ ترقی کرتا ہے وہ ملک سٹرونگ ہوگا. جس ملک کی معاش ہی اچھی نہ ہو، جس گھر میں بھوک ہو، وہ لوگ باہر مقابلہ کیا کر سکیں گے؟ پاکستان کے حالات کو میں یہ سمجھتا ہوں، ہماری 22 کروڑ عوام بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ ملک کو ایک سازش کے تحت اس معیشت کے بھنور میں جکڑا گیا ہے. لیکن مجھے بڑی امید ہے کہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہماری جو اکنامک ٹیم ہے وہ اس کو نکال کر لے جائے گی، اور یہ 2023 میں انشاءاللہ العزیز یہ جو آسمان سے مہنگائی باتیں کر رہی ہے یہ بہت جلد کم ہوگی اور قوم کو ریلیف ملے گا انشاءاللہ. عبدالرحمان، اگر ہم ریپرزنٹیشن کی بات کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اگر پی ایم ایل این کو دیکھتے ہیں، پی ٹی آئی کو دیکھتے ہیں، پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہیں، اس وقت کون سب سے بہتر پرفارم کر رہا ہے؟ دیکھیں اب کمپیریزن تو میں نے وہ کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو 4 سال کا عرصہ تھا اس میں تو یہ ڈبل لے گئے ہیں چیزوں کو نا. ابھی پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، وہ ان کے جو ورکرز یا کور کانسٹیٹیونسی ہے یا ان کے جو کور لوگ ہیں ان کے لیے تو وہ خاصے بہتر ہے. پبلک کے لیے اس طرح سے اقدامات وہ نہیں کر رہی، کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، یا جو پرائس کنٹرول میں اسٹیٹ ہے اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے. لیکن بہرحال جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اپنے کام لے کر ان کے کام ہو رہے ہیں. اور چودھری پرویز الہی جب سے سی ایم بنے ہیں انہوں نے ایک کام یہ کیا ہے کہ کسی کو بھی وہ مایوس لیکن نہیں یہ اٹھا بیار رہے. نہیں ہے، یہ بیار نہیں ہے کہ آپ کے کور لوگوں کو، ایک مخصوص طبقے کو، ہم یہی تو پیٹ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک مخصوص طبقے کو ریلیف دیتی ہے، عوام کو ریلیف. یہ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد یہ پاکستان کے عوام کو صوبوں کو بااختیار کیا گیا. اب مہنگائی کنٹرول کرنا کس کا صوبائی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے؟ یہ نہیں. ہیلتھ کی سہولیات پرووائڈ کرنا، ایجوکیشن کی سہولیات پرووائڈ کرنا، شہر کی صفائی ستھرائی پرووائڈ کرنا، یہ کس کا کام تھا؟ یہ پرویز الہی کا کام تھا. پرویز الہی صاحب تو اپنے ہارس ٹریڈنگ میں لگے ہوئے، وہ تو اپنی حکومت بچانے کے لیے. ابھی جو انہوں نے لاہور کے ایک بہت بڑا کرپشن آپ کے سامنے آئی ہے کہ گرین ایریا کو براؤن ایریا کو ڈکلیئر کر کے، اور وہ بیڑا ہماری زراعت کا بھی بیڑا غرق کر دیا گیا ہے. اور موصوف کے صاحبزادے اب چارٹرڈ طیارے میں جس طرح میڈیا کی خبریں آ رہی ہیں لے کر بھاگے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس بات پہ کمپیریزن کرنا ہے تو پی ٹی آئی انتہائی وہ بیڈ گورننس جو ہے نا اس کی وہ عروج پر ہے، اور ملک اور صوبے کو تباہ کر، پہلے ملک کو تباہ کیا. اب دیکھیں کے پی کی گورنمنٹ کیا ہے، وہ کیوں بینک کرپٹ ہو رہی ہے، کیوں ان کے پاس پیسے نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ان کی پالیسیز غلط تھی. اب پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کو بھی بینک کرپٹ قرار دینے والے ہیں. ملک کے حالات خراب کر دیے گئے ہیں، سہولیات عوام کو اس طرح نہیں دی جا رہی جس طرح دینی چاہیے. اینڈ عبدالرحمان، جب میں ریپرزنٹیشن کی بات کر رہی ہوں تو آف کورس عوام کے ساتھ کنیکٹ کتنا کر پا رہے ہیں، بیکاز پالیسیز اگر ہم دیکھتے ہیں جس طرح بات بھی ہوئی کہ اکانومی پچھلے 5 سال سے ایٹ لیسٹ ہم نہیں اسٹیبلائز کر پائے، ہم اس کو بہتر نہیں کر پائے، بٹ عوام کی لائلٹیز ہمیں نظر آئی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. تو وہاں پر ایک بڑی آئی تھنک بات ہے کہ کس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز عوام کے ساتھ کنیکٹ کریں، آئی تھنک اپنے ڈیسیجنس کو جسٹیفائی کس طرح سے کرتے ہیں، کس طرح سے عوام کو یقین دلاتے ہیں. اس پر مزید گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے بریک لیں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹی ایچ این میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، پالیٹکس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ڈفرینٹ آسپیکٹس جو کہ ہمیں آج کے وقت میں اپنے ملک میں دیکھنے کو ملتے ہیں. آف کورس موونگ فارورڈ 2023 کے لیے اچھی امیدیں ہیں، اچھی ایکسپیکٹیشنز ہیں اور بہت ساری دعائیں ہیں اپنے ملک کے لیے. آئی ڈو ریئلی ہوپ کہ آنے والے وقت میں ہم سچ میں اپنے ملک کو بہتر کر پاتے ہیں، اپنی اکانومی کو اسٹیبلائز کر پاتے ہیں. عبدالرحمان، آئی تھنک ہمیشہ امید بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، آپٹمزم اینڈ ہوپ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایٹ دا ٹائم یہ ریئلائز کرنا کہ پرابلمز ہیں اور ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی یاد رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ کہہ دینا کہ ہمارے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے یا اس کو اگنور اینڈ اوائڈ کر دینے سے یہ پرابلمز حل نہیں ہو جائیں گے. عوام کیا کر سکتی ہے، کس طرح سے اسپیشلی پالیٹکس میں اپنی انوالومنٹ کو، اپنی اویئرنیس کو، اپنے کنٹریبیوشن کو بڑھا سکتے ہیں؟ فاطمہ، سب سے پہلے تو یہ حکومت کے اینڈ پر ہونا چاہیے کہ پبلک کو اعتماد میں لیا جائے. دیکھیں تمام جماعتیں، اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کر یہ طے کر لیں کہ ڈیفالٹ سے اب ڈرنا نہیں ہے. اگر ڈیفالٹ ہوتے ہیں تو ہو جائیں، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے حل کے لیے اقدامات کیے جائیں اور چیزیں بہتر کی جائیں. دوسرے نمبر پر پبلک کے اینڈ پر یہ ہے کہ وہ اپنا جو
ٹرن اوور ہے الیکشن میں وہ بہتر کریں. جو اپنا نمائندہ ہے وہ 50 سے 60% ٹرن اوور رہتا ہے, اس کو 80 سے 90% تک لے کر جائیں تاکہ تمام لوگوں کا یا میکسیمم لوگوں کی جو یہاں پر ٹرن اوور ہے وہ پڑے گا ووٹوں پر, تو اس کے میں لازماً جو اچھے امیدوار سامنے آئیں گے. اور جب لوگ اتنی زیادہ تعداد میں باہر نکلتے ہیں تو پھر سیاسی پارٹیز بھی مجبور ہوتی ہیں کہ اچھے امیدواروں کو لانچ کریں تاکہ بہتر ہو سکے, اور پبلک بھی انویسٹرز کی بجائے ان لوگوں کو ووٹ دے جو نسبتاً اچھے ہوں, جن کے پاس گاڑیاں یا گھر بے شک کم بھی ہوں لیکن وہ پولیٹیکلی بہتر لوگ ہوں. ان کو اگر سلیکٹ کیا جائے تو انویسٹر سے جان چھوٹ جائے گی. جب اپنا ووٹ چند پیسوں کی عوض بیچنا ہے تو پھر اس کے بعد پبلک کے گلے اس طرح سے باقی نہیں رہتے. یہ چند چیزیں ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر کافی جو ہے بہتری لائی جا سکتی ہے, کیونکہ ٹرن اوور بڑھتا ہے, امیدوار اچھے سامنے آتے ہیں. پبلک اگر اچھے بندے کو ووٹ دیتی ہے تو وہ پارلیمنٹ میں ان کے لیے کام کرتا ہے. اب وہ دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ میں آواز کون ان کے لیے اٹھاتا ہے, تو اس سے انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ بہتر کون رہا ہے, اور جو انویسٹر ان کے پاس ہے اس کا کام تو صرف یہی ہے کہ وہ پیسہ ہی کمائے گا. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کے خیال میں کیا 2023 میں ایکسپیکٹیشنز عوام کی ہونی چاہیے, اور عوام کو کس طرح سے اور زیادہ حصہ بنایا جا سکتا ہے پولیٹیکل پالیسیز کے ڈیسیجنز کا؟ دیکھیں, انسان کو, یہ تو ہمارے مذہب میں بھی ہے, آنا عند ظنی عبدی بھی, کہ انسان کو اچھا گمان رکھنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھے گمان پر بھی فیصلے فرماتے ہیں. تو ہماری, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو لیڈر کو قوم کا درد ہو وہ قوم کی بھلائی کی اور قوم کی خیر خواہی چاہتا ہے. شہباز شریف صاحب کو درد تھا, انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی, چارٹر آف اکانومی کی بات کی, اور انہوں نے پہلی آفر کی کہ ہم بے شک اپوزیشن میں ہیں, عمران خان صاحب آئیے بیٹھیے, ہم اکانومی پہ, ملک کی ترقی پہ, معیشت پہ بات کرتے ہیں. اگر عمران خان سیاسی بالغ نظری کا مظاہرہ کرتے, اقتدار میرا چلے گا کوئی بات نہیں, میں شہباز شریف کو آفر کرتا ہوں کہ آپ آئیں, ہماری قوم اس وقت مشکل حالات سے گزر رہی ہے, پچھلی باتوں کو چھوڑیں, ہم سے غلطی ہوئی, آپ سے ہوئی, کم از کم ہم ایک نقطے پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قوم کو ریلیف کیسے دینا ہے. لیکن بدقسمتی رہی کہ عمران خان کا ایٹیچیوڈ, عمران خان کا بیہیو ایسا تھا جو ملک کو انتشار اور افتراق کی طرف لے کر گیا. اور پھر آپ نے ان کی ملک دشمنی کی انتہا یہاں تک دیکھی ہے کہ اپنے وزیر خزانہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پی کے اور سابق وزیر خزانہ کو کہ آپ ورلڈ بینک کو یہ لیٹر لکھ دیں, ورلڈ بینک کو یہ لیٹر لکھ دیں کہ ان کے ساتھ معاہدہ نہ کیا جائے. تو یہ عوام کو ریلیف دینے کی بات ہے یا عوام سے دشمنی ہے؟ ایک بات. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ ہم اپنی عوام کو 2023 میں یہ جو پچھلے 4 سال 18 سے لے کر 22 تک کا جو ایک عذاب مسلط تھا, اس سے قوم کو ریلیف دیں. اور وہ اس وقت اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب پاکستانی قوم جو ہے وہ حوصلے اور ہمت کے ساتھ اپنی ان حکمران اتحاد پر اعتماد کا اظہار کرے, اور حکمران اتحاد بھی ان کی توقعات پر پورا اترتے ہوئے ایسے عناصر کو جس ملک میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو بجائے ٹی وی سکرین پر بٹھانے کے ان کو پابند سلاسل کریں گے, تو یہ معیشت انشاءاللہ ترقی بھی کرے گی اور یہ ملک کا فیوچر جو ہے وہ انشاءاللہ روشن ہوگا. عبدالرحمان, اپنے ڈسکشن کو ریپ اپ کرتے ہوئے کیا ایسے لیسنز ہیں 2022 سے جو ہمیں 2023 میں ہمیں بھی اور گورنمنٹ کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانے چاہیے؟ دیکھیے, پبلک کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ اب جو سیاسی نمائندگان کے پیچھے یا جابز کے لیے چھوٹی موٹی کے پیچھے بھاگنا بند کریں. ابھی اپنے کاروبار کا سکوپ پاکستان میں سب سے زیادہ اس وقت, کیونکہ بہت سارے بزنس بند ہو رہے ہیں, سٹارٹ اپس بند ہو رہے ہیں. تو نوجوان بھی جو نئی نسل ہے وہ نئے سال کے شروع میں کچھ عہد کرے کہ کس طرح سے آگے لے کر جانا, اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, کسی سفارش یا رشوت کے پیچھے نہیں بھاگنا. اپنے آپ کو اگر بہتر کریں گے تو یقیناً ان کی, دیکھیں اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ 1 ملین سے زیادہ جو نوجوان لوگ ہیں وہ باہر گئے ہیں مختلف ڈگریز کے لیے, پڑھنے کے لیے یا جابز کے لیے. تو آخر ان کے پاس سکلز تھی ہی تو وہ باہر گئے ہیں نا پیسہ کمانے کے لیے. تو اگر جو یہاں پر لوگ ہیں اگر وہ اپنی سکلز کو امپروو کرتے ہیں تو ان کے لیے جو بہتری ہے وہ کافی حد تک پیدا ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک مل سکتا ہے. لیکن اگر وہ چھوٹی موٹی نوکریوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو پھر وہ اپنی اگلی نسل کے ساتھ ہی اسی طرح ان کے لیے بھی مسائل بڑھتے ہی چلے جائیں گے. ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں حکومت کے اینڈ پر کہ ایز ٹو ڈوئنگ بزنس ہونا چاہیے. کسی کو بھی بزنس کرنے کے حوالے سے
ایک چھت کے نیچے تمام کام اس کے ہو جانے چاہیے. ون ونڈو آپریشن کہہ تو دیا جاتا ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا. ہر چیز کی منظوری جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کے پاس ہوتی ہے، حالانکہ نہ وہ انجینئر ہے نہ کچھ ہے، بس ایک فارمیلٹی ہے، اور وہ سب سے زیادہ ادھر لوگوں کو خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی کسی قسم کی فیکٹری بنانی ہے، کوئی بھی کاروبار ہے، تو وہ وہاں پر منظوری کے لیے ایک دو سال لگ جاتے ہیں. پھر محکمے جا کر ان کو تنگ کرتے ہیں ٹیکسیشن کے لیے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ غریب ہوتے ہیں، لیکن جو ان کے ملازمین ہیں وہ امیر ہو چکے ہوتے ہیں. یہ ایک ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے. اس چیزوں کو پھر جو آن لائن چیزیں کی جاتی ہیں نا، اس طرح سے عمل درآمد ہونا چاہیے، کیونکہ شفافیت تب بھی آتی ہے جب چیزیں آن لائن ہو جائیں، جب تمام لوگ اپنے موبائل میں واٹس ایپ پہ چیزیں دیکھ سکیں. کوئی بھی فرد ہوتی ہے یا کوئی بھی نقشہ ہے، کوئی بھی کچھ بھی ہے، تو اس سے بہتری آ سکتی ہے، اور اس پہ جو سرکار کا یا ان کے ملازمین کا جو رول ہے وہ خاصا کم ہو سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں اگر آن لائن کی جاتی ہیں جہاں جہاں پبلک کو واسطہ پڑتا ہے، تو اس میں بہت بہتری آ سکتی ہے. بالکل، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک بریک لیں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. سریے 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے تھے پالیٹکس کے حوالے سے. مزید بھی پالیٹکس کے بارے میں بات چیت کریں گے، لیکن پالیٹکس کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آئی تھنک عوام کی افورڈیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. کیا عوام روزمرہ کی اشیاء کو افورڈ کر سکتی ہے؟ اس وقت پرائسز کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے، انفلیشن کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے، اور آنے والے سال میں کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے؟ بات چیت کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوگا آج کے بھاؤ. محمد بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جانتے ہیں ریٹس کے حوالے سے. جی بلال. آج بالکل مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز سوموار کی ریٹ لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. سال نو کے آغاز کے ساتھ ہی برائیلر مرغی کے گوشت نے اور بہت سارے دنوں کے بعد، ہفتوں کے بعد پھلوں کی قیمتوں کے اندر رد و بدل ہے. آلو کا چھلکا 2 روپے سستا ہوا ہے 38 سے 36 کا. پیاز 2 روپے مہنگا ہوا ہے 98 سے 200 روپے، 198 سے 200 روپے کلو. ٹماٹر 2 روپے مہنگا ہوا ہے 62 سے 64 کا. ادرک تھائی لینڈ 5 روپے مہنگا ہوا ہے 340 سے 345 کا. سبز مرچ 5 روپے مہنگی ہوئی ہے 70 سے 75 روپے کلو. کریلا 13 روپے کلو مہنگا ہوا ہے 72 سے 85 روپے کلو. بینگن 7 روپے مہنگا ہوا ہے 55 سے 62 روپے کلو. سیب کالا کلو 250 پہ ہے. سیب سفید 160 روپے کلو پہ ہے. کیلا 6 روپے درجن مہنگا ہوا ہے 126 سے 132 روپے درجن ہو گیا ہے. انگور ٹافی جو ہے وہ 400. انار کندھاری 360. انار بنانا 470 روپے کلو. مالٹا شکری 40 روپے مہنگا ہو گیا ہے 120 سے 160 روپے درجن پہ جا چکا ہے. موسمی 12 روپے درجن مہنگا ہوا ہے 120 سے 132 روپے درجن، جبکہ فروٹر مالٹا 20 روپے درجن مہنگا ہوتے ہوئے 165 سے 185 روپے درجن جو ہے اس پہ پہنچ چکا ہے. تو قیمتوں کے اندر پھلوں میں آج ایک دم سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور سال نو کے ساتھ ہی مہنگائی کی جو عام اشیاء کے اوپر اثر ہے وہ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے. جیسے سستا پروٹین برائیلر مرغی کا گوشت ہی 500 کو کراس کر گیا ہے، جو کہ اوپن مارکیٹ میں کہیں گنا اس سے زیادہ فروخت ہو رہا ہے. جی بہت بہت شکریہ بلال اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ مارکیٹ میں ریٹس کے کیا صورتحال ہے. آف کورس جب بھی آپ خریداری کرنے جائیں تو میک شور کریں کہ ان جگہوں سے خریداری کریں جہاں پر ریٹ لسٹ موجود ہیں، اور اگر کہیں پر آپ کو لگتا ہے کہ ریٹس غلط ہیں، 5 روپے 10 روپے جتنے بھی زیادہ ہیں، وہاں سے خریداری مت کریں. فوری طور پہ ان کو رپورٹ کریں. بہت سارے ایسے لوگ ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں جن کے لیے 5 یا 10 روپے کا ڈفرینس بھی بہت بڑا ہوتا ہے. تو آپ نے ان کا بھی خیال کرنا ہے، ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اچھے شہری ہونے کا فرض ادا کرنا ہے. اگر ایک شخص بھی اس راستے پر چلتا ہے، رپورٹ کرتا ہے، تو ایز این ایگزامپل ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ کر اسی طرح سے کریں. تو ہمیشہ اچھے شہری ہونے کے ناطے اپنے فرض کو پورا کریں. آگے بڑھتے ہیں، اپنے ڈسکشن کی طرف چلتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ فرسٹ ہاف میں ہماری 2023 کے حوالے سے ریپرزنٹیشن کی بات کی ہم نے. عوام اس وقت کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے، ہماری اکانومی اس وقت کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے، اور آنے والے وقت میں ہماری کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے، آنے والے سال میں ہماری کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے. ہمارا جو نیکسٹ سیکشن ہوگا اس میں بھی بات کریں گے پالیٹکس کے حوالے سے، لیکن تھوڑے سے اپنے ڈائریکشن کو تبدیل کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ملک عمر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر پنجاب، MP PTI بھی ہیں. آپ ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ کا آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات کر رہی تھی عمر صاحب، ڈیفینیٹلی 2022 پولیٹیکلی بہت انٹرسٹنگ رہا. اسپیشلی اگر ہم PTI کی بات کرتے ہیں تو کچھ بہت میجر چینجز آئے سال 2022 کے شروع سے. اگر ہم 2023 کے شروع کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پارٹی پاپولیرٹی میں اگر ہم بات کرتے ہیں بہت آگے آ چکی ہے، بہت اوپر آ چکی ہے. لیکن اگر ہم پولیٹیکل پریزنس میں بات کرتے ہیں، ڈیسیجن میکنگس میں یا پالیسیز میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اٹس گون اے اسٹیپ بیک. تو چیزیں
تبدیل ہوئی ہیں، چیزیں بدلی. اس بدلاؤ کو لے کر 2023 میں کیسے چلیں گے اور آنے والے سال میں کیا پلانز ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تھی 2018 کے اندر، تب بھی بہت سے لوگ اس چیز کے وٹنس ہوں گے، بہت سے صحافی وٹنس ہوں گے. مطلب جو ہمیں چیزیں ریلائز کروائی گئی، ہمیں نظر آ رہی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب مسلم لیگ نون کی حکومت گئی ہے، تب بھی یہ بارودی سرنگیں بچھا کے گئے تھے، تاکہ جو بھی ان کو پتہ تھا کہ ہم نہیں آ رہے، اور جو بھی آئے گا وہ ان بارودی سرنگوں سے گزر کے جائے گا. خیر، چونکہ آپ کا جو صوبہ 2002 کے اندر جب پرویز لائی 2008 میں گئے چھوڑ کے، تو آپ کا صوبہ پنجاب سرپلس تھا. جب یہ 2018 کے اندر گئے تو اس کے چیک باؤنسز ہوئے تھے، یعنی چیک پیسے قرضئی صوبہ چھوڑ کے گئے 100 ارب سے زیادہ، جو سرپلس تھا 100 ارب سے زیادہ کا. اور جب یہ 10 سال حکومت کر کے شہباز شریف صاحب یہ بڑے ماشاءاللہ پروفیشنل ہیں، اور جب یہ حکومت چھوڑ کے گئے ہیں تو 100 ارب سے زیادہ کا آپ کا صوبہ قرضئی چھوڑ کے گئے ہیں. ایک تو جب ہماری حکومت آئی بہت سے چیلنجز تھے، ظاہری بات ہے، ایک نیا وزیر اعلیٰ تھا، وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، تو نئے تھے. چونکہ جب آپ حکومت کے باہر ہوتے ہیں تو ایک اور نظریہ ہوتا ہے، جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے، تب آپ چیزوں کو بڑی نزدیک سے دیکھتے ہیں، چونکہ آپ نے ڈیسیجن کرنا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میں ذرا بات کو مختصر اس لیے کروں گا کہ آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہوگا، یہ بڑا ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. تب ریلائز ہوا کہ ان لوگوں نے اس ملک کا اتنا نقصان کر کے گئے ہیں، اور یہ ہمیں سیدھا کرتے کرتے نا 4-5 سال لگنے. تب بھی آپ کو پتہ ہے، اب جب یہ لوگ گئے تو آپ کے فارن ریزرو تب بھی 8 بلین سے کم تھے. آپ کا صوبے، آپ کے چیک باؤنسز تھے، آپ نے پیسے دینے تھے. تو جب ہماری حکومت آئی ہے تب ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا، اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے خان صاحب نے ڈیسیجن بھی کیے، صحیح ہوتے غلط ہوتے، ظاہری بات وزیر خزانہ بھی چینج کیے، اسد عمر صاحب تھے، پھر حفیظ صاحب آئے، تو یہ چیزوں کا ایکسپیریمنٹ کرتے رہے. لیکن چونکہ حالات بہت مشکل تھے اور ایک نئی حکومت تھی، نئے وزیر اعظم تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ چیلنجز ہوں گے. تو ان چیلنجز کو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا ایک کرم ہوا. پاکستان جو اکنومیکلی جو یہ لوگ ڈیفالٹ کی صورت میں 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی بہتر پالیسیز کی وجہ سے اور سب اداروں کے ایک پیج کے ہونے کی وجہ سے پوری دنیا نے پاکستان کا ساتھ دیا، اور آپ کی ایکسپورٹ بڑھی، آپ کی ریمنٹنس جو ہیں وہ پاکستانیوں کا اعتماد بڑھا. جو حوالہ سے پیسے بھیجتے تھے وہ بینکنگ چینل کی وجہ سے پیسے آپ کو آنے لگے. پھر ایسے ہی انہوں نے جو فارن کے لیے اکاؤنٹ کھولا اوورسیز کے لیے، اس میں مختلف ان کو رائد دینے کی، جو انہوں نے ساری سہولیات دینے کی کہ گاڑی بھی آپ خرید سکتے. تو مطلب بہت سے ایسے پلانز اوورسیز کے لیے کیے گئے جہاں سے آپ کی ریکارڈ جو ہے نا ایک ریمیٹنسز آئی پاکستان کے اندر، آپ کی ایکسپورٹ بڑھ گئی. کرونا کے اندر جہاں پوری دنیا کی اکانومی کلیپس کر گئی تھی، جو بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کی اکانومی ہیلتھ سسٹم کلیپس کر گیا تھا، لیکن پاکستان واحد کنٹری ہے دنیا کے اندر جس کی ریکوگنائز یو این نے بھی کی ہے کہ کرونا کے اندر بہتر ڈیسیجن پرائم منسٹر نے لی ہے. وہ ہم نہیں کہہ رہے، وہ پوری دنیا مان رہی ہے اس چیز کو. چاہے وہ پاکستان گرین کا پروگرام، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری گلوبلی جو انوائرمنٹ کا ایک ایشو ہے، پورا ایک انوائرمنٹلی گلوبلی نا بڑا کرائسس ہے پوری دنیا کے اندر، یعنی ایک ریسیشن بھی ہے اور انفلیشن بھی ہے. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. بہت سی جو ایسے غریب ممالک ہیں وہ ڈیفالٹ کر چکے ہیں، جیسے سری لنکا آپ کے سامنے ہے. لیکن چونکہ ہماری لاسٹ جو 1 سال سے آپ کی جتنی ایکسپورٹ ہے وہ ساری شفٹ ہو گئی ہے بنگلہ دیش اور انڈیا، ان کی اکانومی پھر بہتر ہو گئی ہے اور ہم نیچے چلے گئے ہیں. جو خان صاحب نے 2-3 سال محنت کی تھی، اس محنت کو انہوں نے 1 سال کے اندر ہی اس کا بیڑا غرق کر دیا. اب جو دنیا نے مانا کرونا کے اندر آپ کے پاکستان کے اندر آپ کو مزدور نہیں مل رہا تھا 2020 کے اندر، تو یہ ساری جو آپ کی اب انڈسٹری ساری بند ہو چکی ہے، ساری مل فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں. اب اس کا کون ذمہ دار ہے؟
یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا اور کیوں کر ہوا. ٹھیک ہے, چونکہ خان صاحب نے امریکہ کی غلامی قبول نہیں کی, اور خان صاحب کہتے تھے کہ ہم نے جو فارن پالیسی کا بنانی ہے وہ بھی انڈیپینڈنٹ کرنی ہے, ہم اپنے فیصلے خود کرنے ہیں. اور جو ایک امپورٹڈ ایجنڈا نافذ کیا گیا پاکستان کے اوپر, اس نے حال آپ کا دیکھ لیں آج کیا کیا ہے. اور یہ اب دیکھیں, دنیا کے خداؤں نے فیصلہ کیا کہ عمران خان کو پرائم منسٹر آفس سے باہر نکالنا. ایک اوپر بھی اللہ کی ذات ہے, وہ ہے اللہ جو پوری دنیا کا, پوری کائنات کا مالک ہے, میرا خدا. تو میرے خدا نے لوگوں کے دلوں کا پرائم منسٹر عمران خان کو بنا دیا. اور میرے جیسے وہ لوگ جو انڈیپینڈنٹ, بہت سے ایسے لوگ تھے, میں تو آزاد جیت کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, لیکن میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ چور ہیں, انہوں نے ملک کو لوٹا ہے. اچھا, آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہ جو عمران خان کی پاپولیرٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا پی ٹی آئی کی اوور آل پاپولیرٹی کی بات کرتے ہیں, کیا ریزنز آپ کو لگتے ہیں اس کے پیچھے کہ عوام کے ساتھ آپ لوگ اچھا کنیکٹ کر پاتے ہیں؟ جس طرح آپ نے خود کہا کہ ایون دو پولیٹیکلی یا پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے اوبیسلی شاید اتنا سپورٹ نہیں موجود تھا جو 2022 کے اندر عدم اعتماد ہوا, اس کے بعد پرائم منسٹر کی سیٹ سے ان کو ہٹایا گیا, آپ کی پارٹی کی جو پوزیشن تھی گورنمنٹ کے اندر اس کو کمپلیٹلی ٹرن اوور کر دیا گیا. کیا ریزن رہا کہ عوام کے ساتھ آپ کنیکٹ کر پائے؟ اچھا, میں آپ کو بتاؤں, میں مطلب جو میرے دل کی بات ہے وہ بتاؤں گا. یہ بات نہیں ہے کہ آپ عوام کے ساتھ کتنے کنیکٹ تھے, کتنے انگیج تھے, یا کتنا ان کو لوپ میں لیتے تھے, یا کتنا ان کو بریف کرتے. یہ ساری فیکٹر ہوتے ہیں نا, کہ عوام ایک بندہ ہے, یا آپ کے امپلائی ہوں گے, یا آپ جہاں کام کرتے ہیں آپ کو کلیگس کو لوپ میں لینا, ان کے ساتھ بیٹھنا, گپ شپ لگانا, تو ایک ساری ہو جاتا ہے. یہ ایک فیکٹر تو ہوتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بڑا فیکٹر یہ ہے کہ خدا, اللہ کی ذات. میں ایز اے مسلمان یہ نہیں کہ میں ایک وہ بات کرتا ہوں, یہ میرے یہ دل کی بات ہے کہ خان صاحب نے جس طریقے سے مسلم امہ کا مقدمہ لڑا پوری دنیا کے اندر, اور جس طریقے سے انہوں اسلام فوبیا کا مقدمہ لڑا پوری دنیا کے اندر, اور جس انداز سے اور جس دل سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کا اظہار کرتے تھے, ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا پوری دنیا کے اندر, اور جس طریقے سے بات کی, وہ سچ میں پوری دنیا مان گئی, پوری دنیا کے مسلمان ممالک مان گئے. بلکہ وہ جو توہین امیز نعوذ باللہ خاکے بنانے والا تھا, اس نے تو ٹویٹ بھی کیا نا جب خان صاحب کو اتارا گیا کہ یہ ایک ایکسٹریمس مسلم لیڈر از گون. ٹھیک ہے, اس کا ٹویٹ آلریڈی ہے. تو یہ دیکھیں, تو یہ تھا, ساری محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں نے اس لیے کہا کہ یہ سارا کچھ جو سارا چکر بھی ہو نا, 7% پہ میں نے سنا تھا جب اپریل میں گئی تھی, کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ 7% پہ پاپولرٹی ہے دا گون کیس, عمران خان از نو مور. اوپر خدا تھا, اور یہ میرا یقین ہے ایز اے مسلمان کہ یہ وہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی, اور ان کے صدقے خان صاحب کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی کہ جو میرے محبوب کی بات کرے گا میں لوگوں کو کہوں گا اس کی بات کریں. تو یہ وہی بات ہوئی ہے, خان صاحب کو اس چیز کا صلہ ملا ہے. اور جس طریقے سے لوگ محبت کر رہے ہیں, جائیں, چاہے وہ ضمنی الیکشن ہو پنجاب کے, چاہے وہ ضمنی الیکشن ہو نیشنل اسمبلی کے, آپ دیکھ لیں 8 سیٹوں پہ کھڑے ہوئے ریکارڈ قائم کر دیا, 7 سیٹوں پہ جیت گئے, اور 8ویں بھی جیت جانی تھی اگر یہ پیپلز پارٹی والے وہاں پہ زور زبردستی نہ کرتے, جعلی ٹھپے نہ لگاتے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کی ہمیشہ فالوئنگ موسٹلی یوتھ رہی ہے, اینڈ ڈیفینیٹلی ایک سرٹن ایج گروپ ہے جو کہ آپ لگا سکتے ہیں بٹوین دیئر 20s یا ارلی 30s میں آپ اس ایج گروپ کو ایڈ کر سکتے ہیں. کرنٹلی پاکستان میں ایک میجر برین ڈرین ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں. کس طرح کو ریلیٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے فالوورز کو, پی ٹی آئی کا گورنمنٹ سے ہٹ جانا, ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کا آگے آنا, کیا آپ اس کو کو ریلیٹ کر پائیں گے برین ڈرین کے ساتھ؟ کیا یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, سب سے پہلے جو ڈیجیٹلی ہے نا, دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے اور اسمارٹ فون چل رہے ہیں, جو موسٹلی جو تقریباً 14 سال 15 سال سے جتنی یوتھ ہے اور 30 مطلب اوپر جتنی ہے, سارے موسٹلی اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں, اور سوشل میڈیا کے اوپر سارا سسٹم, سوشل میڈیا سوشلی یا الیکٹرانک میڈیا چھوڑ کے سوشل میڈیا کے طور پر, اور پی ٹی آئی شاید
ہر جماعت سے 20 سال آگے ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سوشل میڈیا کے ہیڈ انہوں نے بنائے تھے, شہباز شریف نے, معاون خصوصی, انہوں نے استعفیٰ دیا اور انہوں نے اپنے انٹرویو کے اندر یہ بات کہی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا سیل ہے, یا ان کا ایک نالج ہے, یا یہ جس طریقے سے یہ سارا چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں الیکٹرانکلی اور سوشل میڈیا کے طور پر, انہوں نے یہ 20 سال آگے ہیں مسلم لیگ نون سے. میں اس کو آپ کو اگزامپل دوں گا. اگزامپل یہ دوں گا, ضمنی الیکشن ہوئے اور میں بہت سے اینکرز ٹی وی کے اندر, بہت سے بڑے بڑے فلاسفر پڑھے لکھے, میں تو شاید اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں, نہ میرے پاس اتنا نالج ہے, لیکن میں بڑے بڑے وہ جو بیٹھے نا ٹی وی کے اوپر اینکر بڑے بڑے بیٹھے تھے اور بڑے بڑے یہ فتوے لگا رہے تھے, بڑے بڑے کہہ رہے تھے یہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا. جب انہوں نے کہا جی وہ اپنا جو مینڈیٹ ہے اس کو بیلٹ کے اوپر بھی ٹرانسفر کر پائیں گے کہ نہیں, اب دیکھ لیں ضمنی الیکشن ہوئے ہیں, 10-20 ہزار کی لیڈ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو ملی. کیوں ملی میں اب آپ کو بتاؤں. ایک تو جو کمپیوٹرائز سسٹم تھا, ایپ بنائی ہوئی ہے, ایپ کے اندر آئی ڈی کارڈ ڈالیں گے تو یہ سارا ڈیجیٹل نظام جو سارا ڈیولپ کیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف نے ووٹر کے لیے, کینڈیڈیٹس کے لیے, یہ کسی جماعت کے پاس نہیں ہے. اور سچ میں امیزنگ, میں یہ بڑا امیزنگ تھا, بڑا ایزی تھا کہ جتنے لڑکے بیٹھے ہیں, جتنے ووٹر, جتنا رش ہو بھی ایپ کرتے جاؤ, ڈالتے جاؤ, پرچی دیتے جاؤ, یہ کسی جماعت کے پاس نہیں تھا. باقی میں نے دیکھا کہ ایون دوسری جماعتوں نے, مسلم لیگ نون والوں نے بھی یہ ایپ یوز کی پاکستان تحریک انصاف کی. کچھ لڑکے تھے جو ادھر بھی چلے جاتے تھے, میں دیکھتا تھا, انہوں نے بھی یوز کی. تو یہ سسٹم ڈیجیٹل نظام کسی جماعت کے پاس نہیں ہے. تو دیکھیں سوشل میڈیا کے طور پر اور ایز اے ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو, تو آپ کا 68% یوتھ بلد ہے. باقی جو یوتھ آ رہی ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہی. ایک اور فیکٹر بھی ہے جس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے, بھول رہے ہیں, وہ پرانا ذہن نہیں ہے. یہ جو یوتھ ہے یہ نئی یوتھ ہے, یہ ان کا ایک ذہن, وہ شعور رکھتے ہیں, یہ رکھتے ہیں کہ پاکستان کیوں بنا, وہ چیزوں کو سوچتے ہیں, امیجن کرتے ہیں کہ ہمارے حالات کیوں نہیں بدل رہے. ان کو پتہ لگ چکا ہے یوتھ کو, 68% جو یوتھ بلج ہے ہمارا پاکستان کے اندر, یہ ایک ریوارڈ ہے پاکستان کے لیے, اس کو اس چیز کا پتہ ادراک ہو چکا ہے کہ چاہے نواز شریف ہو, زرداری ہو, یہ سب ملے ہوئے ہیں. اور اب تو چیزیں واضح ہو چکی نا. خان صاحب نے جو کہا تھا کہ یہ چور ہیں اور یہ تبدیلی نہیں لا سکتے, خان صاحب ایک واحد امید ہے عمران خان, وہ آلریڈی ایک آئیڈیل بھی ہے. انہوں نے شوکت خانہ بنایا, نمل یونیورسٹی بنایا, ان کی چیزیں تو ایگزامپل ہیں نا, لوگ سمجھ رہے ہیں. اچھا, گلوبل ریپرزنٹیشن کے بارے میں بھی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. اپنے ایگزامپلس نہیں, بالکل کرونا کے دوران جو پرفارمنس رہی اس کے حوالے سے بھی, اینڈ آف کورس اسلاموفوبیا, ڈفرینٹ اور گلوبل ایشوز کے اوپر بھی ایک ریپرزنٹیشن ہمیشہ آئی تھنک بہت امپورٹنٹ رہتی ہے. اپنی پولیٹیکل پارٹی کی گلوبل ریپرزنٹیشن, گلوبل ایشوز کے اوپر پاکستان کو آگے لے کر آنا, اور اس وقت اگر ہم کرنٹلی پرفارمنس دیکھتے ہیں جس میں آف کورس ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز اور نمائندوں کی طرف سے ڈفرینٹ طرح کی ایفرٹس کیے جا رہے ہیں, کس طرح سے کمپیریزن کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, گلوبلی اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان صاحب کے آپ شخصیت کو دیکھیں نا, تو سچ میں ایک اوورسیز ہوں, میں پوری دنیا گھومتا ہوں, پوری دنیا میں میرے لنکس ہیں. وہاں پہ آپ چاہے جاپان اور جیسا ملک, ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, ایون ان کو اپنے لیڈرز کا نام بھی نہیں پتا ہوتا عام بندے کو. پچھلے دنوں میرا دوست وہاں سے آیا تھا تو مجھے بڑی انٹرسٹنگ سٹوری سنا تھا. وہ کہہ رہا جی کہ میرا ایک جاپانی مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا لیڈر کون ہے اس دفعہ. انہوں نے کہا یہ شہباز شریف ہمارے پرائم منسٹر ہے ابھی. تو وہ کہتا نہیں میں نہیں جانتا. تو انہوں نے کہا کس کو آپ جانتے ہیں؟ کہ میں عمران خان کو جانتا ہوں, عمران خان از نمبر 1. اب جاپانس کے اندر عام آدمی, چاہے پوری دنیا کے اندر, جو ایک خان صاحب کا پاکستان کے دیکھیں, یہ نہیں بات کہ وہ پرائم منسٹر ہیں یا نہیں ہے, یہ نہیں بات کون سی جماعت ان کے خلاف ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایز اے پرسن ہمارا ایک اثاثہ ہے پاکستان کا, اور انہوں نے جتنے ایک سافٹ امیج پوری دنیا کے اندر بلڈ کیا پاکستان کا, اور جو مسلم امہ کے اندر پاکستان کا ایک ایز اے لیڈر ہوتے ہوئے جو اپنا امیج اور پاکستان کا امیج ڈیولپ کیا ہے, بلڈ کیا ہے. اور جیسے آپ دیکھیں OIC کے اجلاس پاکستان کے اندر, آپ کو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, چھوٹا سا, اگر آپ مجھے صرف تھوڑا سا وقت دیں, اگر ہم بریک لے لیں, بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में शान से पहले गुफ्तगू जारी थी, पॉलिटिक्स के हवाले से बात करते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात की एंड करंटली कि हमारा मुल्क कहाँ पर स्टैंड करता है, आने वाले वक्त में क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। ब्रेक में जाने से पहले आप एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने लगे थे, अगर आप वहीं से कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं एक ग्लोबली हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की इमेज की और कैसे कैसे अब वही एक ओआईसी के इजलास होते थे। मैंने देखा 2018 से पहले कोई ओआईसी के इजलास हुए, मेरी नज़र से गुजरे सऊदीया के अंदर, तो पुराने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर से 2017 में जो नाअहल हो गए थे, तो मैंने देखा वहाँ पे ना वो पर्चियाँ इकट्ठी कर रहे थे, मतलब उनके थी जो उन्होंने स्पीच करनी थी वो मतलब तैयारी कर रहे थे पर्चियाँ इकट्ठी करके। तो अनफॉर्चुनेटली उनको माइक नहीं दिया गया और एक वो हमारा इमेज था ओआईसी के अंदर जो मुस्लिम उम्मा की एक पूरी तंजीम है, तो यूएन तो छोड़ ही दें। और एक वो वक्त आया जब वही उसी ओआईसी का इजलास पाकिस्तान के अंदर 2 हुए विदिन 2 मंथ, चाहे दुनिया में हो या पाकिस्तान में हो। वही ओआईसी जहां इमरान खान की स्पीच से वो उसका इजलास शुरू होता था और इख्तिताम भी इमरान खान की स्पीच से, जो फाइनल स्पीच भी और एड्रेस जो फाइनल स्टार्ट स्पीच भी इमरान खान साहब की होती। तो ये था एक वो इमेज, ये इंटरनेशनल इमेज था। तो ये पाकिस्तान की सूरत में हमें वो एक हीरो, वो एक हमारा असासा हमें मिले हैं, जिसको पिछले दिनों जिसके ऊपर कातलाना हमला किया गया। मैं आज आपको बड़े वसूख से आपको अवाम को ये बात कहना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह पाकिस्तान ज़रूर बदलेगा, लेकिन हमें इसके लिए ज़ाहिरी बात है हमारी जद्दोजहद, स्ट्रगल और दुआ भी अल्लाह से करनी पड़ेगी। और जो खान साहब को अल्लाह ने सेव किया है, बचाया है ना, वो शायद कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। और बहुत से लोग, बहुत से अदारे, पाकिस्तान का सिस्टम खिलाफ है इमरान खान के इस वक्त, लेकिन इंशाअल्लाह मेरे जैसे मुहब्बे वतन लोग उनके साथ खड़े हैं। हम इक़्तिदार के लिए नहीं खड़े, हम उस पाकिस्तान की जद्दोजहद के लिए खड़े हैं कि जहां पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट हो, जहां पाकिस्तान तरक्की करता नजर आए, एक आम आदमी की बात होती नजर आए। आपने कहा कि पाकिस्तान का सिस्टम खिलाफ खड़ा नजर आता है। क्या आप सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज या आइडियोलॉजीज की बात कर रहे हैं, या आपको लगता है कि हमारे सिस्टम का जो कंस्ट्रक्ट है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम मौजूद है, जिस तरह से वो चल रहा है, जो रन कर रहा है, वो एक हर्डल बन रहा है पीटीआई की सक्सेस होने में? अच्छा, मैं आपको बताऊं, अब ज़ाहिरी बात है टीवी के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकता, बहुत सी ज़ाहिरी बात है, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, मेरी फैमिली भी है, सारा कुछ, लेकिन मैं एक जद्दोजहद के साथ स्टैंड कर रहा हूँ। मेरा दिल भी करता मैं कभी कभी बोलूँ। बल्कि मैंने एक लाइव व्लॉग किया था अब काफ़ी अर्सा पहले, बल्कि उसमें मैंने बहुत कुछ बोला था कि मैंने कहा इस मुल्क के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। दिस इज़ नॉट डेमोक्रेटिक कंट्री राइट नाउ इन दिस सिचुएशन। जो ये सिचुएशन है ना, दिस इज़ नॉट डेमोक्रेटिक कंट्रीज जैसा होता है। यहाँ सिस्टम करप्ट है, अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू से, सिस्टम करप्ट है। ताकत का मरकज कोई और है और आगे नर्सरीज है, ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो। और ये मेरी बात बहुत से लोगों शायद नागवार भी गुजरे, लेकिन सॉरी, ये हर बंदे को पता है। कुछ बंदे बोल देते हैं, कुछ नहीं बोलते। मैंने वो बात नहीं की जो लोगों को नहीं पता, तो मैंने कुछ सरप्राइजली बात नहीं की, हर बंदे को पता है। अच्छा, यही मैं आपसे, चूंकि खान साहब कह चुके हैं कि मेरे पास इख्तियार नहीं था, अब क्या कहा जाए। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ पूछती हूँ। आपने कहा कि ऑब्वियसली डेमोक्रेसी नहीं है, हमें डिफरेंट तरह के और ऑब्स्टिकल्स शामिल हैं और पावर प्लेयर्स फोर फ्रंट पे नहीं। जस्ट टू से दैट, आपके ख्याल में आज आवाम इस चीज़ से ज़्यादा अवेयर है? अगर इफ़ वी गो बैक 10 years, इफ़ वी गो बैक 20 years, क्या आपको लगता है कि आज आवाम इस बात से अच्छी तरह अवेयर है कि पावर प्लेयर्स डिफरेंट हैं पॉलिटिकल पार्टीज या एक्चुअल पॉलिटिकल फिगर्स से? असल में मैं आपको बताऊं, फॉरेन जो इन्फ्लुएंस है ना पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर अमेरिका का। और मुख्तलिफ फैक्टर्स है इस चीज़ के। सबसे पहले तो हमें पैसों की ज़रूरत है, इकोनॉमी हमारी, हमारी इकोनॉमी का ये मामला है। तो जो लास्ट 30 साल के
30 سال میں جو لیڈر آئے ہیں وہ بھائی وہ لوگ کچھ قربانیاں دے دیتے نا اس ملک کے لیے, کچھ کر دیتے نا, یہ ملک صحیح طور پر ڈیموکریٹک ہو جاتا. ہر دفعہ انہوں نے چوریاں کی ہیں, چکاریاں کی ہیں, یہ نااہل ہوئے, ڈیل کی ہے, یہ باہر چلے گئے, ٹھیک ہے, یہ پیر پکڑ لیے. تو یہ وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں, ٹھیک ہے. عمران خان تو یہ بات کر رہا ہے کہ یار میں چاہتا ہوں صحیح طور پر ڈیموکریٹک ہو, ایک پاکستانی کو اس کا حق کا جو استعمال ہے کرنے کا موقع دیا جائے, اس کو آزادی دی جائے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے انفارچونیٹلی ہمارا سسٹم کرپٹ ہے, اور یہاں کرپشن کسی کا مسئلہ نہیں. یہ جتنی جماعتیں ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کرپشن. یہ کہتے کھاؤ بھی تو کھواؤ بھی, لیکن عمران خان یہ چاہتے. تو بھائی جو ایماندار بندے ہیں نا وہ اس سسٹم کو قبول بھی نہیں ہے. سچ میں یہ بڑا کڑوا سچ ہے. جو بندہ اس سسٹم کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گا یا وہ غلط ہو جائے گا, یا وہ مارا جائے گا, یا اس کو سسٹم سے نکال دیا جائے گا, یا اس کو سسٹم ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. تو یہ بڑے تلخ, حقیقت بہت تلخ ہے, عام عوام کو نہیں پتا. اور لیکن ہاں جو آپ کی بات تھی کہ ڈیموکریٹکلی جو لوگ اویئر زیادہ ہیں کہ نہیں ہے, کہ کیا ہے ان کو پتا. جو آپ کا اصل جو بات میں ہم کر بھی رہے تھے, عوام زیادہ اویئر ہے, اور یہ اویئرنیس بھی شاید پاکستان تحریک انصاف نے دی ہے. یہی لوگ جو ہماری, میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج جو ہمارا وہ ادارہ ہے, اگر وہ نہ ہوتے تو پاکستان نہ ہوتا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہی لوگ جو آج پی ڈی ایم والے اقتدار میں بیٹھے ہیں, وہ ایک جماعت ہے ادھر کی وزیرستان کی, اس کا نام ٹی پی کا کیا تھا, وہ کچھ نام تھا, جس کے وہ دو, ایک ایم این اے آلریڈی جیل میں ہیں اور ایک اس کے اندر ہیں وزیر پختونخوا اسٹاف کے. جب عمران خان یو این کے اندر, سوری امریکہ کے اندر گئے تھے, اجلاس تھا, یو این کا اجلاس تھا سوری, تب گئے وہاں. ایک فتح ہے جو کراچی کا ہے, جو ٹی وی, انڈین ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں نیگیٹیوٹی کرتا ہے, اور وہ پاکستان کا غدار ہے. اسی زمین پہ وہ غدار وطن جو انڈیا کے اندر بیٹھ کے مسلمانوں کی بھی, مطلب ان کو بھی نیگیٹیوٹی کریٹ کرتا ہے ان کے لیے, اور پاکستان کے لیے تو وہ دشمن ہے نا پاکستان کا. وہ دشمنان اسلام بھی ہے اور دشمنان پاکستان بھی ہے. اب وہ اس کے ساتھ مل کے وہاں ایک احتجاج چل رہا تھا, شاید اگر آپ ہسٹری چیک کریں گے تو میرے وہ نظر میں آتا ہے. تو میں سوچتا ہوں آج وہ جماعتیں کیبنٹ کے اندر بیٹھ گئی ہیں جو پاکستان کے خلاف احتجاج کرتی تھی. تو سچ میں ایز اے پاکستانی میں بھی کبھی روتا ہوں, میں سوچتا ہوں کہ یار کیا ہے یار, میرے ملک کے ساتھ کیوں ایسا کھلواڑ ہو رہا ہے. جو لوگ کل پاکستان کے خلاف باتیں کرتے تھے اور آج پاکستان کے کیا وہ حکمرانی کریں گے, کیا ان کا کیا ویژن ہے, جن کی محبت ہی نہیں پاکستان. بھائی عمران خان بیٹھے نا آج, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, وہ فائٹ کریں گے. ہم میرے جیسے بہت سے جو خان کے سپاہی ہیں, انشاءاللہ ہم یہیں پہ رہیں گے, یہیں پہ فیس کریں گے, اور صحیح جو ایک ڈیموکریسی ہے ہماری فائٹ اس کے لیے ہوگی, ہماری اقتدار کے لیے ہوگی. سچ میں یہ میں آپ کو یہ بات دل سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری فائٹ, میرے جیسے جو سپاہی ہیں بہت سے, ہماری جماعت کے اندر بھی کالی بیڑے ہوں گی, ہماری جماعت کے اندر بھی جو اقتدار کے بھوکے لوگ ہوں گے, لیکن میرے جیسے جو بہت سے ایسے سپاہی ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور ڈیموکریسی کے لیے کھڑے ہوں گے, پاکستان کے لیے کھڑے ہوں گے. اور تب تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی جب تک صحیح ڈیموکریسی اس ملک کے اوپر نافذ نہیں ہو جائے. بالکل, اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں, کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹی چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جا رہی تھی, بات کریں پالیٹکس کے حوالے سے, اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. اینڈ آف کورس آئی تھنک آج کے وقت میں ہر کوئی آپٹمسٹک رہنا چاہتا ہے, لیکن ریالٹی شاید بہت مختلف ہے. آئی تھنک اٹس ٹائم کہ وی ریئلائزڈ کہ کہاں پر ہم غلط ہیں, تاکہ ہم اس کو آنے والے سال میں, آنے والے وقت میں بہتر کر سکتے ہوں. کیا ایڈوائز دیں گے گورنمنٹ کو, اور پی ٹی آئی کے اپنے کیا آگے پلانز ہوں گے, کیا سٹیپس ہوں گے آنے والے سال؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف نے شاید جو خان صاحب نے جو ایکسپیرینس گین کیا ہے گورنمنٹ میں رہ کر اور باہر جا کر,
سب سے پہلے تو جتنی جماعتیں ہیں، ایکچولی میں یہ جماعتیں نہیں ہیں، یہ مافیاز ہیں. سب سے پہلے ہمیں اپنی جماعتوں کے اندر وہ ایک ڈیموکریسی لانی پڑے گی. جیسے دیکھیں نا امریکہ کے اندر ہے، بہت سی ساری ویسٹ ممالک کے اندر ہے. یہ ایک فیوچر کی بات ہے ہر جماعت کے اندر، بشمول پاکستان تحریک انصاف. ہمیں اپنی جماعتوں کے اندر ریئل الیکشن کے ذریعے ریئل جو لیڈرز ہیں ان کو اوپر لانا چاہیے. بادشاہت نہیں ہونی چاہیے پارٹی کے اندر. ٹھیک، میں نہیں سمجھتا کہ جو یہ 2018ویں ترمیم کے اندر انہوں نے یہ کی تھی، کوئی جو الیکٹڈ لوگ تھے انہوں نے پارٹی کے انڈر باؤنڈ کیا. ان کو کیوں باؤنڈ کیا؟ دس از ناٹ ڈیموکریسی. میں سمجھتا ہوں از دیٹ مین کہ کوئی بھی ایم پی ایم این اے تو آزاد نہیں ہے. وہ اگر اس کی پارٹی کا لیڈر غلط ڈیسائیڈ کرتا ہے تو دیٹ مین وہ اپنا اوپینین بھی نہیں دے سکتا. سب سے پہلے ہمیں ریئل جو ایک ڈیموکریسی ہے، ریئل جمہوریت ہمیں اپنی پارٹیوں کے اندر لانی چاہیے. اور جب یہ صحیح جمہوری پارٹیز بن جائیں گی نا تو سچ میں پاکستان کے شاید سارے انسٹیٹیوشنز ان جمہوری جماعتوں کی قدر کریں گے. اب چونکہ دیکھیں نا پاکستان کا جو سب سے بڑا انسٹیٹیوشنز ہے فوج ہے. میں اس کے لیے اس لیے ڈسکس کرتا ہوں، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ ملک نہ ہوتا. اب یہ جب یہی جو جماعتیں 30-40 سال سے اس ملک کو لوٹ رہی ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں اگر وہ انٹرفیئر نہ کرتے نا تو یہ ملک آج شاید یہ ملک کو ہی بیچ دیتے. لیکن افسوس کہ ان کے اوپر ہی تجربات کیے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک افسوس ہے. لیکن آئی تھنک شاید وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اب اس ملک کو ڈیموکریٹ کے لیے چلانا بھی تو ہے. میری ریکویسٹ ہوگی ساری جماعتوں سے، سارے پاکستان کے ایم پی ایز ایم این اے سے، جتنے ہر جماعت کا ورکر ہے ان سے، کہ خدا را اپنی جماعتوں کے اندر ریئل جمہوریت لانے کے لیے ہمیں سٹرگل کرنی چاہیے. ہمیں اپنے لیڈران کو یونینیملی اور ہم سب اکٹھے ہو کر ہم اپنے لیڈران کو مجبور کریں کہ وہ اپنی جماعتوں کے اندر جو آئین ہے اس کے اندر ترامیم کریں اور ریئل جمہوریت لے کے، اور ریئل الیکشن کے ذریعے ہم اپنے لیڈران کو یہ بتائیں کہ اگر آپ کی چاہے پاکستان تحریک انصاف ہے، میں آپ کو بتاؤں کوئی بھی جماعت ہے، اگر اس کے اندر سچ جو ایک ریئل جمہوریت نہیں آئے گی تو جماعت کا وجود بہت لمبا نہیں چلے گا. لوگ چھوڑ جائیں گے، لوگ اپنی پرائرٹیز بدل لیتے ہیں کہ اچھا یار آج جو جماعت ٹھیک ہے ادھر چل جانے، آج جو جماعت ہے ادھر ٹھیک ہے. اگر مجھے یہ پتا ہو کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہوں، لیکن ہاں یہ بات میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہوں، مجھے پتا لگے گا یہ غلط ہو رہا تو میں پہلے بھی کرتا رہوں، میں آگے بھی کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے، تو غلامی نہیں کریں گے ہم لوگ. یہ نہیں کہ ہمارے کسی لیڈر نے غلط بھی کہہ دیا تو ہم کہیں بھی اوکے نہیں. یار ہمیں اس غلامی سے، ذہنی غلامی سے، ہم امریکہ کی غلامی کی تو بات کرتے ہیں لیکن ہم خود بھی تو غلام ہیں، یا ہم کسی پارٹی کے غلام ہیں یا ہم کسی سسٹم کے غلام ہیں. تو ہم اس غلامی سے باہر آنا چاہیے. ہم اپنے اس جمہوری پاکستان کے لیے ہر پاکستان کو سٹرگل کرنی چاہیے. اور جب ہم صحیح جمہوریت لے آئیں گے تو میں امید کرتا ہوں اور مجھے قوی امید ہے کہ پاکستان کا ہر ادارہ جمہوری لوگوں کی قدر کرے گا. اور جب آپ کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی تو ٹھیک ہے نا، پھر کیوں کسی ادارے نے آپ کی قدر کرنی ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری زیادہ ہے ایز اے پاکستانی. خان صاحب کی جو لاسٹ سپیچ تھی بہت بہتر تھی. کل انہوں نے بھی کہا کہ میں پاکستان کے اندر رہوں گا اور جو اپنی ریئل جمہوریت ہے اس کے لیے میری جو ایک کوشش ہے، سٹرگل ہے، وہ جاری رہے گی اور یہی رہ کے میں چیزوں کو فیس کروں گا. اور انشاءاللہ جو آج ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ بھی میں امید دلاتا ہوں پاکستانی قوم کو انشاءاللہ آنے والے وقت میں نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا نازک دور سے پاکستان گزر رہا ہے. اینڈ وداؤٹ اے ڈاؤٹ یہ ایک سینسٹیو پیریڈ ہے اور ایک مشکل پیریڈ ہے. اگر ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جان کو آنے والے وقت میں دوبارہ رسک ہوگا؟ اچھا ہاں، بالکل خطرہ ہے، بالکل خطرہ ہے. ہر اس بندے کو خطرہ ہے جو اس پاکستان میں ریئل جمہوریت کی سٹرگل کرنا چاہ رہا. اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان شاید ان کوفتوں کے آگے، ان پی ڈی ایم کی جماعتوں کے آگے، جو پی ڈی ایم نہیں چاہتی کہ یہ عمران خان آئے، چونکہ یہ چاہتے کہ ہمارا اقتدار جاری و ساری رہے، تو یہ پی ڈی ایم والے بالکل یہ ایک دشمنی پہ اتر آئے ہیں. اور جس طریقے سے جعلی کیسز یہ کروا رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ خان صاحب کے اوپر ان کے، میں تو نہیں کہہ رہا
یہ تو وزیرآباد کے اندر جلسے کے اندر انہوں نے کہا کہ میں خان صاحب کو آج مار دیں گے، خان مجھے آرڈر ملا ہے میں مار دوں گا، فلاں کر دوں گا. یو کے کے اندر جو انہی کے یو کے کوئی لیڈر تھے مسلم لیگ نون کے، وہاں عہدیدار تھے، ان کی پریس کانفرنس یو کے اندر آئی کہ ان کو نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی وہ ارشد شریف کو اور عمران خان صاحب کی کلنگ کی بات ہو رہی تھی. میں تو نہیں کہہ رہا، ان کے بندے کہہ رہے. تو اس کے اوپر سوچنا چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ کیوں آخر کیوں ہو رہا ہے. اس کو یو کے سے بلایا جائے، جو ادھر جلسے ان لوگوں کو بلایا جائے. تو یہ سب سے تو پہلی بات ہے، انفارچونیٹلی اس پی ڈی ایم نے ارشد شریف کی والدہ کو رائٹ ہی نہیں دیا وہ اپنے نام سے پرچہ درج کروائے. تو یہ بڑا انفارچونیٹلی ہے. اچھا، یہ آپ نے سوچنا کیونکہ پڑے گا. ارشد شریف کی بات کی تو آئی تھنک پریس فریڈم پر کیا کہیں گے 2022 اور 2023؟ سچ میں سب سے پہلے تو میں ارشد شریف صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو، ان کے بچوں کو. میں اس کو بڑا غور سے دیکھتا تھا. ایکچولی میں انہوں نے جس طریقے سے ان کی ایک وہ سٹوری کور کر رہے تھے اور جس طریقے سے ان کی ایک تحقیق تھی، خاص طور پر ایف آئی اے کے کیسز کے حوالے سے، وہ چاہے سلمان شہباز ہو، حمزہ شہباز ہو، شہباز، ان کی وہ بڑی ایک ڈیٹیلز تھی اور میں بڑا غور سے سنتا تھا. تو یہ سچ میں وہ بندہ شہید ہو چکا ہے، لیکن وہ ایک ایگزامپل کوڈ کر گیا. چاہے وہ دیکھیں آپ کے آج بھی آپ کے جو صحافت ہے، آپ کے اندر بھی کالی بیڑے بیٹھی ہوئی ہیں. ہر چیز، جیسے میں اپنی سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں نا، ایسے بہت سے اینکرز میں دیکھتا ہوں، ٹی وی پروگرام میں دیکھتا ہوں، تو ٹی وی پروگراموں کے اندر ایسے ہی بیٹھے ہوئے بڑے بڑے فلاسفر بیٹھے ہوتے ہیں. میں تو کچھ میں تو کان پڑھ بندہ ہوں نا، بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور جو کہتے ہیں جی ہم بڑے فلاں پڑھے ہوئے ہیں. تو لیکن میں ان کی جب بات سنتا ہوں تو ریلی نہ تو ان کی بات کو لاجیکلی ہوتی ہے، وہ بات ایسی ہوتی ہے جیسے کسی نے فیڈ کیا یہ بات کہہ دو. کیسے صحافی ہیں، کیسے اینکرز ہیں، غلط تجزیے پیش کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. میرے سامنے ایک بات کسی نے کی، مجھ سے بات کی، اور وہ بڑا ایک سینئر صحافی کے اندر پروگرام کے اندر یہ بات ہوئی نہیں. میں کہہ رہا ہوں یار یہ ان کی کیا اخلاقی اقدار ہے. تو یہ مطلب آپ کو اپنے جو صحافی برادری ہے ان کے اندر بھی کالی بیڑوں کو نکالنا پڑے گا. ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر میں سمجھتا ہوں سیکٹر کے اندر ہمیں صفائی کرنی پڑے گی، اور جو ہمارے جو مفاد پرست لوگ ہیں ان کو نکالنا پڑے گا، بلکہ ان کو لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ کالی بیڑ ہے. تو میں سمجھتا ہوں تب پاکستان جا کے بہتر ہوگا. میڈیا کا جو رول ہے وہ عوام کی آواز ہوتی ہے، نہ کہ کسی جماعت کی آواز ہوتی ہے. میڈیا کا رول ہوتا ہے کسی عوام کی آواز. اگر حکومت وقت نہیں کام کر رہی، حکومت وقت عوامی منگوں کے اوپر پورا نہیں اتر رہی، مہنگائی ہو، کوئی اور میشتر ہو، تو وہ عوام کی ترجمانی میڈیا نے کرنی ہوتی ہے. بالکل. اینڈ آئی ڈو تھنک کہ میڈیا ایک ریپرزنٹیٹر کے طور پہ عوام کے ساتھ کام کرتی ہے. آپ کو بہت بہت شکریہ ہماری شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.